جی بالکل دنیا بھر کی طرح محرم الحرام کے حوالے سے کراچی میں بھی جو ہے عزاداری اور مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ایک ایسی تاریخی مقام پر میں موجود ہوں اس وقت، جہاں پر عزاداری کا سلسلہ بلکہ کئی سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک ایسے مقام پہ موجود ہوں جہاں قدیمی امام بارگاہیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ مقام ہے قدیمی مرکزی امام بارگاہ، جسے 12 امام کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ یہ امام بارگاہ 1805 میں قائم کی گئی تھی۔ تقریباً 200 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس امام بارگاہ کو قائم ہوئے بڑی تعداد میں محرم الحرام کے موقع پر، محرم الحرام کے دنوں میں یہاں پر جو ہے وہ رش ہوتا ہے، زائرین بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، مجالس ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، اور بڑی تعداد میں یہ سلسلہ جو ہے یکم محرم الحرام سے جو شروع ہوتا ہے وہ 10 محرم تک تو جاری رہتا ہے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 چھوٹے بڑے جو ہے امام بارگاہ موجود ہیں، اور ہر کسی کی ایک اپنی تاریخ ہے، ہر کسی کی ایک اپنی جو ہے اہمیت جو ہے وہ ہر امام بارگاہ کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ میرے اگر الٹی جانب اگر آپ دیکھیں تو امام بارگاہ سفینہ نجف ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو علم ہے نصب کیا گیا ہے، یہ علم تقریباً کوئی 60 سے 70 سال پرانا جو ہے وہ علم ہے، جہاں پر اور یہ 60 سے 70 سالوں سے یہ روایت جو ہے چلی آ رہی ہے۔ محرم الحرام کے دنوں میں یہاں پر جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہوتا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ جو بھی زائرین یہاں پر آ رہے ہیں ان کی مکمل طور پر تلاشی لی جاتی ہے، ان کی مکمل طور پر چیکنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں امام بارگاہ کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جوں 10 محرم کا دن قریب آنے لگتا ہے یہ سلسلہ جو ہے شام سے شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک یہاں پہ مجالس، نوحہ خوانی اور عزاداری جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس کے اندر بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو قدیم امام بارگاہ ہے اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ کیسا نظر آتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ۔ اب بالکل میرے عقب میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علم موجود ہے، جو کہ یہ بہت ہی اس قدیم علم کہا جاتا ہے۔ 50 سال سے زائد عرصے پہلے اس علم کو قائم کیا گیا تھا۔ ایک تاریخ ہے اس علم کی، بڑی تعداد میں محرم الحرام کے دنوں میں یہاں پر جو ہے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، زائرین آتے ہیں اس علم کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس علم کی تاریخ کے حوالے سے یہاں پر موجود نواب صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ نواب صاحب بتائیے گا اس علم کی تاریخ جو ہے کتنے کہا جاتا ہے 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس علم کو، کیا بتائیں گے آپ اس کے؟ یہ 50 سال تو آپ نے کم بتایا ہے، تو یہ مطلب 80 سال سے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ میں آپ کو اس کو اصل میں دین کا پرچم جو ہے نا وہ اس کا رنگ ہے سبز۔ اب یہ کالا کیسے ہوا؟ اب اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ شیعہ کالا علم لگاتے ہیں یہ، لیکن حقیقت میں پرچم دین کا پرچم یہی ہے۔ کیونکہ یہ کالا کیسے ہوا میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا شہادت ہوئی ہے تو یہ پرچم سرکار کے ہاتھ میں تھا، تو جب شہید ہوئے تو علم پہ امام حسین گرے یا امام حسین پر علم گرا، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، تو وہ خون میں لت پت ہوا تو اس کی رنگت چینج ہو گئی، تو اسی وقت سے آج تک اس کا سبز اور جب لال رنگ ملا ہے، سبز اور رنگ ملتا ہے تو پھر کالا رنگ بنتا ہے۔ تو آپ کسی رنگ ساز سے پوچھیں جی کالا رنگ کیسا ہوتا ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا سبز اور لال مکس ہوتا ہے تو کالا رنگ بنتا ہے، تو اسی وقت سے یہ علم کا کالا علم بنا دیا گیا، ورنہ یہی پرچم ہے جو دین کا پرچم ہے، اسلام کا پرچم، رسول کا پرچم یہی پرچم ہے، اور اس کا رنگ تو کالا اس وقت ہوا جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد رکھی اور بچایا، ورنہ اگر حسین سر نہ دیتے، اپنا خانوادہ شہید نہ کرواتے تو آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیوں کہ یہ اسی وقت کی یہ بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب وہ بندہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ کربلا میں اللہ سے یہی پرامس ہوا، اور بندہ وہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو نزدیک وہ بندہ کون سا ہے جس سے اللہ پوچھ رہا ہے۔
वो इमाम हुसैन। जब उन्होंने पूछा अल्लाह ने कि हुसैन तू क्या चाहता है, तो हुसैन बादशाह ने कहा कि जो तू चाहता है वो मैं चाहता हूँ। ये है तारीख इसकी। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी नवाब साहब की। नवाब साहब का ये कहना है, इनका दावा है कि ये ना 50 साल नहीं बल्कि 70 से 80 साल पुराना जो है ये अलम यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ चलते हैं, मज़ीद जो है इमाम बारगाह यहाँ पर जो है उनको भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या मनाज़र हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये करबला झूला करबला के नाम से ये जगह जो है वो मंसूब है और उसी नाम से इसको पुकारा जाता है। ये भी 1803 में तामीर की गई थी। मेरे अकब में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है झूले भी हैं वो रखे गए हैं और ये इस इमारत का जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि कितना पुराना है। वो इस इमारत की जो नक्काश, इसकी जो बनावट है, इसकी जो सजावट है, ये बताती है कि ये कितनी तारीख़ी है और कितनी खूबसूरत तरीके से इस इमारत इस इमाम बारगाह को जो है वो तामीर किया गया था। मुहर्रमुल हराम के दिनों में यहाँ बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं आते हैं, ना सिर्फ अज़ादारी और नोहा ख़ानी के सिलसिले में बल्कि ये एक कदीम रिवायत भी है यहाँ की जो कई सालों से जो है यहाँ पर चली आ रही है। मेरे दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक अलम नस्ब किया गया है और ये अलम जो है ये भी कई सालों पुराना अलम है और इसकी एक तारीख़ अपने आप में एक अहमियत रखती है। दूसरी जानिब जो है वो अगर मेरे दाएं जानिब जो है तो वो भी इमाम बारगाह है और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका मुहर्रमुल हराम के दिनों में जो है एक अपनी एक अलग यहाँ की एक रौनक होती है। मज़ीद चलते हैं अंदर जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ ज़ियारतें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। जो आपने अभी देखा कि ये 12 इमाम बारगाहें हैं, ये कदीम इमाम बारगाहें किसी दौर में 12 इमाम बारगाहें होती थी, अब जो कि सिर्फ 7 रह गई हैं। यहाँ मौजूद इमाम बारगाहें 200 साल पुरानी इमाम बारगाहें हैं। ये शौदा करबला के इमामों के, शौदा करबला के नामों से मंसूब यहाँ पर जो है इमाम बारगाहें मौजूद हैं। कोई हज़रत अब्बास की चौकी है तो कोई करबला के नन्हे शहीद हज़रत अली असगर की याद में जो है उनके नाम से मंसूब है। इसके अलावा यहाँ पे कदीम अलम आपने देखा। यही वजह है इस इमाम बारगाहों की और ये कदीमी इमाम बारगाहों की तारीख़ है कि यहाँ पे ना सिर्फ मुहर्रमुल हराम में लोग मजालिस और अज़ादारी के लिए आते हैं बल्कि ये एक कदीम रिवायत से जुड़ी इमाम बारगाहें हैं। जी।